الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، قرآن حکیم کے 29ویں اور 30ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ تو برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھیے۔ برکت کہتے ہیں کثرت الخیر و دوامہ، کہ زیادہ سے زیادہ، بہت ہی زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی، اور اس کا ہمیشہ پایا جانا، دائم رہنا ہمیشہ کے لیے۔ جب ہم کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ خیر نصیب کرے اور وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا بیدہ الملک، کہ تمام بھلائی کا، تمام برکت کا جو منبع ہے، جو مصدر ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو کہاں پکارتے پھر رہے ہو؟ ساری چیزوں کا منبع اور مصدر جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ید کہا کہ اللہ رب العالمین تمام چیزیں، تمام خیر و بھلائی اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے اس بات پر، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون ہے جو نیکی، بہتر سے بہتر عمل کرے۔ اس پر مفسر کا ایک تبصرہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عمل کیسا ہوتا ہے؟ ایک زانی انسان جو تھا، وہ کتے کو پانی پلا کر جنت کے اندر چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہنم سے بچنا ہے تو کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا صدقہ کر کے اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کر کے جنت حاصل کر لو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی سے معمولی صدقہ اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لہٰذا احسن عملا، اللہ رب العالمین کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے۔ کس طریقے سے عمل کرتے ہو، تمہارا عمل کتنا اچھا ہے، اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنا زیادہ عمل کر کے آئے ہو۔ لہٰذا دو چیزیں اگر کسی کے عمل کے اندر پائی جائیں تو اس کا عمل، سمجھ لیجئے، اس کے عمل میں کوالٹی پائی جاتی ہے۔ دو چیز، سب سے پہلی چیز اخلاص، اگر کسی کے عمل کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اور دوسرا متابعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، یہ دونوں چیزیں کسی کے عمل میں پائی گئی تو سمجھ لیجئے کہ ان کا جو عمل ہے وہ کوالٹی کے حساب سے بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ اللہ رب العالمین جنت اور جہنم میں تنہا کسی کو نہیں داخل کرے گا، بلکہ گروہ در گروہ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنا، اور ہر گروہ کا ایک ہیڈ اور ایک لیڈر ہوگا۔ جب لوگ جنت اور جہنم کے اندر جائیں گے تو ہر گروہ کا ایک لیڈر ہوگا۔ لہٰذا اب تمہیں یہ متعین کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس کو اپنا لیڈر بناتے ہو، جنتی کو اپنا لیڈر بناتے ہو، جہنمی کو لیڈر بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ جنت اور جہنم کے اندر جائیں گے تو جنت اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان سے سوال کریں گے یہ جہنم کے داروغہ کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی دھمکانے والا نہیں آیا؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، تو یہ لوگ جو جہنمی ہوں گے یہ جواب دیں گے
کہ اگر میں ان کی بات سن لیتے، اگر ہم ان کی بات سن لیتے اور تھوڑی سی عقل لگا لیتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہو جاتے. یہ جواب دیں گے. اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ عقل کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہیں، عقل اور دماغ کے اعتبار سے کافر جو ہوتے ہیں بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، اسی لیے وہ وہاں پر جا کر اپنے خلاف دلیل دیں گے، اپنے خلاف دلیل دیں گے جہنم میں، اور کہیں گے کہ اگر ہم سن لیتے اور ہم تھوڑی سی عقل رکھ لیتے تو ہم جہنم کے اندر داخل نہ ہوتے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کیا اور فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، کہ تمہیں روزی تلاش کرنی ہے تو روزی کے لیے کیا کرنا ہے؟ تمہیں پہلے زمین پر چلنا ہے، زمین پر چل کر روزی تلاش کرنا ہے، تب تمہیں روزی ملے گی. یہ نہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ گئے گھر کے اندر اور پھر یہ سوچو کہ روزی دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے، اب ہمیں روزی مل رہی ہے. لہٰذا جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسے کریں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی اونٹ کو چھوڑ دیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو تم باندھ دو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. یا اسی طریقے سے کھیتی کا مسئلہ ہے تو کھیت آپ کے پاس موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تمہیں کھیت سے غلہ اور اناج دے دے گا، اس کے لیے آپ کو کھیت کو جوتنا ہے، اس کے اندر بیج ڈالنا ہے، اس کی سینچائی کرنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں روزی دے گا، تمہیں اناج دے گا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور یاد رکھو کہ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا جو ہے استدلال کیا کہ مرنے کے بعد لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے. کہ جیسے کوئی انسان کھیت کے اندر بیج ڈال دیتا ہے تو بیج جب سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، تب جا کر وہاں سے ایک نیا کوپل جو ہے زمین سے نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تم زمین کے اندر جاؤ گے، قبر کے اندر تم سڑا دیے جاؤ گے، گلا دیے جاؤ گے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس سے دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا ہر چیز کو اپنا رزق مت بناؤ. جس چیز کو اللہ رب العالمین نے کھانے کا حکم دیا اس چیز کو کھاؤ، اور جس چیز سے اللہ رب العالمین نے تمہیں منع کیا اس چیز سے رک جاؤ. اس کے بعد سورہ قلم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا. حروف مقطعات کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا تھا کہ جیسے الف لام میم ہے، نون ہے، قاف ہے، یہ سب حروف مقطعات ہیں. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اکثر مقامات پر دو جگہ کو چھوڑ کر اکثر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد قرآن کا تذکرہ کیا. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس چیز کا تو جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کیا اکثر مقام پر قرآن کا تذکرہ کیا ہے. اس پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو من گھڑت کتاب ہے، یہ لوگوں نے اپنے سے بنا لیا ہے. لوگوں کا کہنا یہ تھا، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. ابھی حال ہی میں کسی نے کہا کہ یہ تو کوئی صحیح کتاب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں. تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دیا ہے کہ یہ جو الف با تا سا ہے، نون ہے، انہی کے ذریعے سے تم بھی لکھتے پڑھتے ہو، انہی کے ذریعے سے ہم نے بھی قرآن کو بنایا، قرآن کو ہم نے نازل کیا، یہی سارے حروف ہیں. لہٰذا اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت لا کر دکھاؤ. لہٰذا اگر تم نہیں لا سکتے تو سمجھ جائیے کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، والقلم وما یسطرون، قلم ہے، قسم ہے قلم کی. اس پر مفسرین نے بیان کیا کہ قلم کی بہت ساری قسمیں ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ لکھ. قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ازل سے لے کر ابد تک جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو لکھ ڈال. لہذا قلم نے ساری چیزوں کو لکھ دیا. اور اس کے بعد قلم کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ آپ پاگل ہیں، دیوانہ ہیں، آپ شاعر ہیں. وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی نعمت سے، اللہ رب العالمین کی نعمت سے آپ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں. تو لوگ یہ کہتے تھے. اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی یہاں پر، اس کا قلم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاگل ہونے کا جو یہ کہتے تھے اس کا کیا ربط ہے؟ مفسرین نے بیان کیا کہ قلم جو ہے یہ تاریخ رقم کرتی ہے. قلم کا جو کام ہے وہ تاریخ رقم کرتی ہے، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کوئی بھی ایسا پاگل نہیں گزرا ہے کہ اس پاگل کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے تاجر اور اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھتے ہوں جتنے بڑے بڑے لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھتے تھے. حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان جو اتنے بڑے مالدار اور اتنے بڑے تاجر تھے، حضرت علی، حضرت ابو امیہ بن سفیان ہیں جن کے بارے میں مورخین نے کہا کہ آج تک زمین اور آسمان نے آج تک ان سے بڑا سیاستداں دیکھا ہی نہیں ہے. اتنے بڑے سیاستداں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اتنے بڑے بڑے لوگ کسی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کسی بھی پاگل اور دیوانے کے ارد گرد نہیں بیٹھتے تھے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھا کر آپ کے ذریعے آپ کی یہ نفی کی کہ آپ دیوانہ اور پاگل نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف بیان کی گئی اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں. اس پر مفسرین نے کہا کہ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ اخلاق جو ہے ایک سواری ہے، اخلاق جو ہے وہ ایک سواری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے درمیان چلتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ جس نبی کا اخلاق جو ہے ان کی سواری بن جائے، کہ سواری ہی ان کا اخلاق بن جائے، ان کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم لوگ جب کتاب لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، تو اس بات کو رقم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. دی 100 نام کی ایک کتاب ہے جو ایک عیسائی نے لکھی ہے. اس میں 100 عظیم آدمیوں کا، دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انہوں نے کیا اس کتاب کے اندر. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا تذکرہ کیا سورہ قلم کے اندر کہ باغ والے تھے. ایک انسان تھا، ایک شخص تھا، وہ بہت ہی نیک تھا. جب اس کا ایک بہت ہی بڑا باغ تھا. اس باغ میں جب وہ کبھی صبح سویرے جب وہ پھل توڑنے کے لیے جاتا تھا تو وہ غریبوں کو بلا کر آواز دے کر لے کر جاتا تھا کہ چلو میرے ساتھ. اور جب وہ پھل توڑتا تھا تو آدھا کچھ حصہ اس کا غریبوں کو دے دیتا تھا، کچھ حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیتا تھا، اور کچھ حصہ اپنے گھر والوں کے اور اپنے کھانے کے لیے رکھ لیتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو کہا کہ میرے باپ جو تھے یہ بہت ہی پاگل تھے، یہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. ہم کیا کریں گے کہ ہم سارا سب کچھ توڑ کر اپنے پاس رکھ لیں گے. ایک رات انہوں نے ایسا کیا، سوچا کہ کل چپ چاپ چلیں گے اور جتنا پھل ہوگا سب کو توڑ لا کر اپنے پاس رکھ لیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے. یہ سو گئے. اب جب سو گئے تو ان کا جو باغ تھا سارا اللہ رب العالمین نے عذاب کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا. اس پر مفسرین نے کہا کہ اگر ظالم سوتا ہے تو اس کے سونے پر حیران مت ہوجیے. کوئی ظالم انسان ہے اگر وہ سو جائے تو اس کے سونے پر آپ حیران نہ ہوئیے. ہو سکتا ہے کہ اس کی جو نیند ہے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا ایک ابتدا ہو، اللہ رب العالمین کے عذاب کا ایک ابتدا ہو. انہوں نے ظلم کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین، یہ تو ایک دم گہری نیند میں سو گئے اور اللہ رب العالمین نے ان کے باغ کو ہلاک اور برباد کر دیا. ابھی کسی نے مجھے بتایا ماضی قریب ہی میں، حال ہی میں، غالباً یہاں احمد آباد یا ممبئی کا مسئلہ تھا کہ ایک غریب آدمی تھا، اس نے بہت ہی محنت اور مشقت کر کر ایک ہوٹل بنایا. اس نے ایک جھوپڑی کے ذریعے سے، جیسے چائے کی بنڈی ہوتی ہے، اس سے اس نے شروعات کی اور دیکھتے دیکھتے 5 اسٹار ہوٹل بنا دیا. اور
اس کے ہوٹل کے سامنے بہت ہی غریب اور مسکین قسم کے لوگ رہتے تھے، وہ ان کو بھی کھانا دیتا تھا۔ جب وہ انتقال کر گیا تو اس کے جو لڑکے جب ہوٹل سنبھالنے لگے تو وہ اس غریب اور مسکین لوگوں کو بھگا دی وہاں سے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ہوٹل کی ریپوٹیشن جو وہ خراب ہوتی ہے۔ وہ لوگ وہاں سے جیسے ہی تھوڑی دور گئے اور پلٹ کر دیکھے ہوٹل کی طرف، پورا کا پورے ہوٹل میں آگ لگ گئی اور پورا کا پورا ہوٹل تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو کسی غریب اور مسکین کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا کی ہے تو اس کے اندر ان کا بھی حق ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسے کیا جائے؟ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ ان لوگوں کا جو باغ تھا وہ ضائع ہو گیا اور ہلاک و برباد ہو گیا۔ انہوں نے کہا عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرے گا۔ لہٰذا مفسرین نے بیان کیا کہ اگر کسی کو اللہ رب العالمین پر یقین ہے، بھروسہ ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ لوگ خواب غفلت میں ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ یہ لوگ گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور خواب غفلت میں مگن ہیں۔ سنستدرجہم، یہ ہم انہوں ڈھیل دے رہے ہیں، ہم نے انہیں ڈھیل دے دیا ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا ان بطش ربک لشدید ان کید ربی متین، کہ اللہ رب العالمین کی جو پکڑ ہے وہ بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اللہ رب العالمین پکڑتا ہے، کوئی گناہ کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل پر ڈھیل دیتا جا رہا ہے، دیتا جاتا ہے، پھر اچانک اس کی پکڑ کر لیتا ہے۔ اس پر مفسرین نے یہ بتایا کہ ڈرنے کی بات یہ، اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے، کوئی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے محروم کر رکھا ہے، تو یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت عطا کیا ہے، ساری چیزیں عطا کر رکھی ہیں، یہ اس کے لیے بہت ہی ڈرنے کی اور خطرناک بات ہے۔ عبادت کر رہا ہے بندہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے محروم کر رکھا ہے، تو یہ اس کے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دے دی ہے اور وہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہا ہے تو یہ اس کے حق میں بہت ہی خطرناک ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈھیل دے دیا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کو پکڑ لے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بتایا دنیا کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگ رہے ہو، نہ تمہیں آخرت کی یاد ہے نہ تمہیں اللہ کی یاد ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب اللہ رب العالمین زمین کو اٹھائے گا اور پہاڑ کو اٹھائے گا اور ایک ہی بار میں ان دونوں کو ٹکرا دے گا اور یہ چور چور ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کی مثال ہے جس دنیا کے پیچھے آج تم بھاگے جا رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہی بار میں اٹھا کر ان دونوں کو ٹکرا دے گا اور یہ چور چور ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر سورہ نوح کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم وجعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، پوری آیت ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ، میں نے اپنی قوم کو بہت ہی تیری دعوت کی طرف، تیرے دین کی طرف بلایا، لیکن ہم نے ان کو اعلانیہ طور پر بھی بلایا اور چپکے بھی بلایا اور ان کو اصرار کر کے ان کی بہت ہی زیادہ اصرار کیا ان سے، لیکن یہ لوگ میری بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اس پر مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین تو یہ جانتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے کیسے اپنے امتیوں کو پکارا، اور یہ بھی جانتا ہے اللہ رب العالمین کہ ان کی امتیوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور صرف 80 لوگ ان کی دعوت پر ایمان لے کر آئے تھے 950 سال۔ اور تو مفسرین نے یہ بیان کیا
کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جتنا زیادہ شکایت کی جائے، جتنی زیادہ شکایت کی جائے اللہ رب العالمین کے سامنے، یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور اس کا سبب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی شکایت کی کہ میں نے کیسے کیسے اپنے قوم والوں کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ یہ کیا کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے۔ اس پر مفسرین نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول کرے تو جتنا ہو سکے جتنا اللہ رب العالمین سے شکایت کیجئے اور اللہ رب العالمین سے روئیے گڑائیے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیجئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کرنے والے کا اور جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کو ہم کیا بدلہ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرو گے، سب سے پہلا فائدہ اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش کا نزول فرمائے گا، جو کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا وجود پانی کے بغیر ممکن ہو۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آج لوگ دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ بتلایا کہ اگر تمہیں مال چاہیے، تمہیں زیادہ سے زیادہ اولاد چاہیے، تو تم مجھ سے توبہ اور استغفار کرو۔ یمددکم باموال، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر اضافہ کرے گا، وبنینا، تمہاری اولاد کے اندر اضافہ کرے گا، تمہیں زیادہ سے زیادہ اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت بنائے گا، تمہارے لیے نہروں کو تیار کر رکھے گا۔ یہ 5 فائدے اللہ رب العالمین نے بیان کیے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کے 5 فائدے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ جن کا تذکرہ کیا اور فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيْكَ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس لوٹے تو وادی نخلا میں ٹھہرے اور وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ وہاں سے جناتوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے ان آیت قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا ان سمعنا قرآن عجبا، کہ ہم نے تو بہت ہی عجیب قرآن اور بہت ہی عجیب بات سنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کو قرآن کے اندر ذکر کر دیا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بتا دیا کہ جناتوں نے میرے قرآن کی اور میرے کتاب کی تعریف کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا یہدی الی الرشد، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، لہذا ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ مزمل کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، قولا ثقیلا، بہت ہی بھاری قول ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو، حشر کو یوم ثقیل سے تعبیر کیا، لہذا مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی انسان قول ثقیل سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، تو یوم ثقیل کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور دوسری بات، یہاں پر قول ثقیل کہا گیا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس قرآن کو زمین پر پیش کیا، آسمان پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن یہ ساری چیزیں اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیے، لیکن اس انسان نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا قرآن کو، تو قرآن کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پتہ ہے کتنی شدت ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تھا، تب کوئی عام کتاب نہیں ہے، جب نازل ہوتی تھی کتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ جب آپ اونٹنی پر بیٹھ کر کہیں جا رہے ہوتے تھے اور قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتی تو قرآن کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی جو ہے وہ
بیٹھنے لگتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی، اس کی بوجھ کو اونٹنی نہیں برداشت کر پاتی۔ صحابہ کرام رہتے تھے اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان بیٹھے رہتے تھے اور آپ کی ران مبارک اگر ہمارے پیر پر ہوتے اور قرآن کا نزول شروع ہو جاتا تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی میرا جو پیر ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ شدید ٹھنڈی کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، اتنی بوجھل محسوس ہوتی تھی قرآن جب نازل ہوتا تھا۔ اتنی عام کتاب نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں مفسرین نے بھی یہ کہا کہ اگر کوئی اس کو کوئی عام اور معمولی کتاب سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب ہے اور ایسے ویسے اس کے معنی ہے تو وہ انسان کافر ہے اور وہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ ایسا انسان، ایسا کہنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے سورہ دہر کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ انسان تیری اوقات کیا ہے۔ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ آج تو پیسوں پر تجھے گھمنڈ ہے، تجھے اپنے نسب پر گھمنڈ ہے، تجھے اپنے مال و دولت، اپنے خاندان، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک وقت ایسا تھا جب کوئی تجھے جاننے والا نہیں تھا، تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ایک زمانہ تھا۔ لہٰذا مفسرین کہتے ہیں کہ انسان اگر گھمنڈ کرتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ صرف مٹی ہے اور ایسا پانی ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان گھن محسوس کرتا ہے، ایسے پانی سے انسان کا وجود ہے، تو انسان کو گھمنڈ اور تکبر کس بات کی ہے۔ اس کے بعد پھر 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نبا کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سبت کہتے ہیں توڑنے والے کو، الگ کر دینے والے کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کو جو ہے وہ کہا کہ نیند جو ہے وہ توڑنے والی ہے، الگ کر دینے والی ہے۔ کس چیز سے توڑنے والی ہے؟ انسان دن میں کام کرتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، تو کام تو ایک تو انسان کے کام کو وہ روک دیتی ہے اور انسان آرام کرنے لگ جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ انسان جب سو جاتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر نیند کی حالت میں نہیں کرتا ہے۔ لہذا جب کوئی انسان، اسی لیے یہ بتایا گیا کہ اگر انسان کا کوئی بھی عمل اگر وہ نیند کی حالت میں کرتا ہے، سوتے ہوئے کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا کوئی مواخذہ اور کوئی پکڑ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو جو ہے لباس بنایا۔ کس چیز سے لباس بنایا؟ انسان لباس کئی طریقے سے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ رات کے اندر، رات کی تاریکی میں گناہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی محبت میں، اللہ رب العالمین کی یاد میں، اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ایسے لوگ جو ہیں، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ رات جو ہے ان ساری چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے، لباس ہے، یہ ساری چیزوں کو ڈھکے ہوئے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا وَجَزَاءٌ وِفَاقًا، جہنم کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان جتنا عمل کرے گا اور جیسا عمل کرے گا اسی کے مطابق اسے آخرت کے اندر سزا دی جائے گی۔ لیکن جب جنت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا، جب جنت کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم جنتیوں کو ایسا بدلہ دیں گے۔ عطا کہتے ہیں بغیر عمل کے کسی کو کوئی انعام دی جائے، بغیر کسی وجہ کے کسی کو کچھ دے دیا جائے، یہ عطا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو ہم ان کو ایسا انعام دیں گے کہ وہ بغیر کسی عذر کے ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے فضل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ رب العالمین نے کہا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا طلبی میں مشغول ہیں۔ جب یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد جب روح پھونکی جائے گی، اٹھائے جائیں گے، تو یہ لوگ ایسا دنیا کے بارے میں ایسا گمان کریں گے کہ گویا صبح سے شام ہوئی، دنیا کے اندر ایسے ٹھہرے تھے گویا کہ صبح سے شام کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ آج اٹھ رہے ہیں قیامت والے دن۔ اس پر مفسر نے کہا کہ جب دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ انسان صبح سے شام کر لے پھر دنیا ختم ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی
اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے اور اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی ہے اس سے انسان توبہ کب کرے گا۔ اس کے بعد پھر مختصر طور پر آگے چلتے ہیں۔ سورہ کوثر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان شانئک هو الابتر کہ اے میرے محبوب تمہارا جو دشمن ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ لہذا تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے تو اس کی سزا اسے دنیا کے اندر ملی ہے۔ لہذا کسریٰ جو تھا، جب یہ تاریخ کے اندر یہ چیز رقم ہے کہ جب کسریٰ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ملک کو، مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ملک کو پھاڑ کر رکھ دیا، اس کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھاڑ دیا تھا۔ اور تو مفسر نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر اس کی سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے 3 سورتوں کا تذکرہ کیا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا۔ اس کے بارے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سورتوں کو پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد اپنے ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور اپنے چہروں پر مسلتے تھے، اور اسی کے بعد پورا جسم جو ہے اپنے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، پورے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عمل پر بھی ہم عمل کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفلق کا تذکرہ کیا، فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کہتے ہیں کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر کھجور ہے، کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو بیچ سے اس کی بیج نکلتی ہے نا، 2 ٹکڑے ہو جانے کے بعد، تو فلق کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہو اس کو 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو فلق کہتے ہیں۔ تو اس سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزوں کا استدلال کیا صرف فلق سے، اللہ رب العالمین کے وجود پر، اللہ رب العالمین کی توحید پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور اس چیز پر استدلال کیا کہ جب کوئی چیز جو پہلے پیدا ہوئی ہے وہ بعد میں پیدا ہونے والی چیز سے بہتر نہیں ہوتی ہے، بعد میں پیدا ہونے والی چیز بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجود پر کیسے؟ سب سے پہلے کہ پہلے پیدا ہونے والی چیز بعد میں پیدا ہونے والی چیز سے ابتر کیسے ہے؟ مثال کے طور پر جب آپ کوئی چیز جیسے کوئی بیج ہے اس کو زمین کے اندر ڈالتے ہیں، جب وہ سڑ جاتی ہے تب اس سے ایک نیا کوپل نکلتا ہے نا، تو وہ تو سڑ گئی اور جو دوبارہ نکلی وہ بہتر ہے۔ اس سے فلق سے انہوں نے استدلال کیا۔ اور دوسرا موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اسی سے استدلال کیا کہ جیسے بیج کو ڈال دیا جائے زمین کے اندر تو وہ سڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے نئے کوپل کو نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان مر جاتا ہے زمین کے اندر، اسے قبر کے اندر ڈال دیا گیا، اب وہ سڑ گل گیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن نئے سرے سے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر انہوں نے استدلال کیا کہ جیسے اگر کوئی پیڑ ہے، سیب کا پیڑ ہے تو سیب کے پیڑ سے ہمیشہ سیب ہی پھل نکلتا ہے، اگر آپ جائیں گے سیب کے درخت کے نیچے تو آپ کو امرود اور انگور نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان ساری چیزوں کا چلانے والا سارا نظام جو ہے وہ اللہ، اس کا نظام چلانے والا صرف ایک ہی ہے، ورنہ اگر کئی سارے ہوتے تو کوئی آم کے پیڑ سے امرود نکالتا، کوئی کچھ اور نکالتا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ان ساری چیزوں کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس سے استدلال کیا، آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جادو سے۔ اب جادو چاہے وہ
حلال چیز کے لیے کی جائے یا حرام چیز کے لیے، جادو ہر طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور فرمایا کہ جادو اس سے تم ہمیشہ پناہ مانگا کرو، اور آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حاسدوں کے حسد سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کیا ہے معلوم؟ حسد۔ سب سے پہلا گناہ جو دنیا کے اندر ہوا، ابلیس نے سب سے پہلے حسد کی آدم علیہ السلام سے، تو اللہ رب العالمین نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، بھگا دیا، اور اس کے بعد زمین کے اوپر حسد کی قابیل نے حابیل سے، اور اس کو قتل کر دیا حسد میں آ کر، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی تمام دنیا میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ لہٰذا سب سے پہلے جو گناہ دنیا کے اندر ہوئے وہ یہی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ناس کا تذکرہ کیا اور فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ وسواس کسے کہتے ہیں؟ وسواس کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو دل کے اندر پیدا ہو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ شیطان ایسی چیز کو دل کے اندر پیدا کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کہے کہ اس چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو انسان کہے اللہ رب العالمین۔ انسان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا اللہ رب العالمین کو پیدا کرنے والا کون؟ تو وسوسہ کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے انسان کے دل پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ شیطان جو ہے جیسے سور ہوتی ہے نا، سور کا جو وہ تھوتنی بولتے ہیں، تھوتن جس کو بولتے ہیں، تھوتن ہوتا ہے نا، تو شیطان کا تھوتن جو ہے وہ دل کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اس پر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ خناس کہتے ہیں، خنس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والے کو۔ تو جیسے ہی انسان اللہ کے ذکر میں لگ گیا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان 3 طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے وسوسہ ڈالے گا، اگر وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی عبادت سے روکے گا، اگر عبادت سے بھی نہیں روک پایا تو پھر کیا کرتا ہے؟ ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر ریاکاری میں بھی نہیں مبتلا کرے گا تو خوش فہمی میں مبتلا کر دے گا کہ میں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں، میں تو کتنا نیک ہوں، کتنا اچھا ہوں، میرا تو اللہ رب العالمین کے یہاں بیڑا پار ہے۔ یہ 4 چیزیں شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ایسا لگے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو فوراً اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اسی بات پر اللہ رب العالمین نے اس سورہ اپنی کلام کا جو ہے اختتام کیا کہ اگر کوئی انسان شیطان کے حربے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ میرے کلام کی طرف، میرے ذکر کی طرف اور میری عبادت کی طرف آ جائے، انشاءاللہ وہ شیطان کے ہر حربے اور ہر حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ میں حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔